علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اور وقتاً فوقتاً ہر اجتماع میں کچھ نہ کچھ ہم کو ایسی چیزیں بنیادی سیکھنے کو ملے گی جو ہماری زندگی بھر انشاءاللہ کام آئیں گی۔ ہم نے ابھی کسی بیان سے پہلے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام خطبہ پڑھتے ہیں، عربی میں نے بھی خطبہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت دی جاتی ہے۔ میں نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اسی آیت کے متعلق بیان ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب جو چیز میں اینڈ ہونا پہلی بات کا اس پہ سبحان اللہ لگا دیے، اس سے برکت ملتی ہے۔ تو جب قرآن پاک کی جب ہم آیت سنتے ہیں نا، ہماری عادت ہونی چاہیے کہ جب کسی کا بیان سنیں تو بیان میں مولانا نے یا جس بھی خطیب نے خطبہ دیتے وقت قرآن کی جو آیت پڑھی، آپ کو آیت سن کے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کس ٹاپک پر بیان ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو سبحان اللہ بولیے، ہے نا؟ تو یہ عادت بنائی ہے انشاءاللہ۔ یہ میں نے آپ کو بنیادی چیز بتائی، کیونکہ ہم سارا کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں علماء کے بیان سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ تو ہم کو علماء کا بیان بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بیان کا سسٹم کیا ہے۔ تو بیان کا سسٹم یہ ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے میں قرآن پاک کی آیت دی جاتی ہے اور وہ آیت اسی کے متعلق بیان بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے جو آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، یعنی سچ فرمایا اللہ عظمت والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ایک چیز کی تھوڑی سی کمی لگی، وہ آج ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا، آپ تھوڑا دھیان سے سنیں، سچ فرمایا اللہ عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے انداز میں آپ کو تھوڑا کچھ چاشنی لگی، چاشنی یعنی کچھ لذت آئی۔ ہمارا رب ہے وہ جس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہمارے دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ خود نکلنا چاہیے۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے، لیکن جو محبت والا ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہو، جب اس کے دل کو جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے نا تو خود بخود سبحان اللہ بولتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ سبحان اللہ کہاں بولنا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج ہم اللہ کی محبت پر سنیں گے۔ میں نے جیسے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت جن پر تو نے انعام نازل کرنا، علیہم علیہم یعنی ان پر جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اب یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جتنے بھی انبیاء اکرام کی نبیوں کی جماعت اس دنیا میں تشریف فرما ہوئی، ان کے بعد جتنے صدیقین پیدا ہوئے، جتنے شہداء پیدا ہوئے، جتنے صالحین پیدا ہوئے۔ شہید آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، لیکن صدیق اور صالحین کس کو کہتے ہیں؟ صدیق وہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کر کے اس کا سچا اور پکا فرما بردار بن جائے اور اس کی زندگی کا کوئی پل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے خلاف نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ صدیق کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور صدیقوں میں اگر ہم بات آ گئی اس لیے سن لیتے ہیں انشاءاللہ، صدیقوں میں اگر ہم لوگ اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، ابھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں، کیا پیتی اور کیا پیتی کا شروع، ہم لوگ کی کیا اوقات ہے، صدیقوں کا نام کہاں، صدیق لوگوں کا مرتبہ کہاں، اور ہم لوگ کتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اگر ہم صدیقوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، صدیق
मैदान में उठना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह उसके रसूल का नाम या कुरान पाक की कोई आयत या कोई भी अल्लाह ताला का नाम दुरूद शरीफ वगैरह अगर हम कहीं रास्ते पर पड़ा देखें और अगर हम उठा लें उसको और उसको साफ करके उसको ठंडा करें, ठंडा समझते हैं आप करना किसको कहते हैं, या तो कोई उसको ऐसी जगह पर रख दें अगर वो इस्तेमाल के लायक हो तो उसको इस्तेमाल करें। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है तो आपने उसको किसी किताब में रख लिया या तो आपने अपने घर के दरवाजे पर उसको चिपका दिया, और अगर वो ठंडा करना ज़रूरी है तो आप उसको साफ सुथरे पानी के अंदर बहते हुए पानी में उसको ठंडा करें या किसी अच्छी ज़मीन में उसको दफन कर दें। तो सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे शख्स को अल्लाह ताला सिद्दीकों में उठाएगा, सुभान अल्लाह, सिद्दीकों के साथ दिखाएगा। तो हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाज़िल। इनाम नाज़िल किन पर हुआ? जो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं और नबी हैं। हमको इनके रास्ते पर चलना। अब यहाँ आके हमारा टॉपिक शुरू होता है कि औलिया अल्लाह का रास्ता आखिरकार है क्या? ये चीज़ हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, और उससे थोड़ा पहले हम अपनी ज़िंदगी को देखेंगे। सबसे पहले कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी औलिया अल्लाह की ज़िंदगी की तरह है? खुद औलिया इकराम फरमाते हैं, जो किताब मेरे हाथ में है ये ऐसे ज़बरदस्त अल्लाह के वली की किताब है जिनको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली है, उनका नाम लेना भी तुमको बख्शवा सकता है। सुभान अल्लाह, हश्र के मैदान में इनका नाम लेना भी हमको काम आ सकता है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ज़ात क्या है पता है आपको? इनका मर्तबा क्या है आपको पता है? क्योंकि इस किताब से ही सारा दर्स होने वाला है। इस इज्तिमा जितने होंगे इंशाअल्लाह मैं इसी से बयान करूँगा। तो इससे पहले साहिब किताब की शख्सियत आपको पता चलना चाहिए। एक अल्लाह के वली है गालिबन इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह या कोई दूसरे एक अल्लाह के वली, वो कहते हैं मैंने एक दिन ख्वाब में देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का ख्वाब है, हम जैसे गुनहगारों का ख्वाब नहीं है। अल्लाह के वलियों का ख्वाब भी सच्चा हुआ। तो एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक साथ मौजूद हैं। जो बात अच्छी लगे ना भाई सुभान अल्लाह बोलते रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना ये मामूली बात नहीं है, नसीब वालों की। हम मदीना नहीं जा पाए या जो गए होंगे अल्लाह ताला उनके मुकद्दर की बात है, हो सकता है हमें से किसी के मुकद्दर में होगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। मदीना जाना जो सरकार अलैहिस्सलाम का शहर है इतनी बड़ी बात है, तो खुद सरकार अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देख लेना कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह के वली कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक साथ मौजूद हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कहते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा और मैंने हुजूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया। वो कहते हैं कि मैंने देखा, हाँ माज़अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो फरमाया गया कि आपके उम्मत के वली बनी इसराइल के अंबिया किराम की तरह होंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये बात आपको पता है, मालूम होना चाहिए आपको। बनी इसराइल के अंबिया कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, योशे अलैहिस्सलाम, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, जितने भी गुज़रे हैं ये बनी इसराइल के अंबिया किराम, ये नबी की जमात। तो कहा कि उनकी तरह आपकी उम्मत के वली कैसे होंगे? उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी उम्मत के वली से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। कौन किससे कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे सरकार से कि आपके उम्मत के वली हम बनी इसराइल के अंबिया की तरह कैसे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब देने के लिए कहा, ऐ मूसा, क्या मैं अपनी उम्मत के किसी वली से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ? तुम्हें खुद समझ में आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह।
اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس ولی کی روح کو پیش کیا ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. بتایا آپ کو وہ جس اللہ کے ولی کی روح کو پیش کیا تھا ان اللہ کے ولی کی کتابیں میں رہا. سبحان اللہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ کا نام. آپ کو بتا دوں آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ یہ خواجہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت سے بڑے نظام الدین اولیاء اور قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑے ہیں. اور آج کی تاریخ میں یا پچھلے 1000 سال کی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں جب کسی زمانے میں کسی صدی میں کوئی ایسا عالم پیدا ہوا ایسا ولی پیدا ہوا کہ جس نے لوگوں کی اصلاح کی اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا تو لوگ اس کو لقب دیتے ہیں غزالی عصر. سمجھ رہے ہیں ان کے نام سے اس کو میڈل ملتا ہے کہ یہ غزالی عصر ہے یعنی اس زمانے کے غزالی. تو ہر زمانے میں کوئی ایسا اللہ کا ولی جب پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے تو اس کو غزالی عصر کہتے ہیں. سن رہے نا دھیان سے, زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں آپ کو بتایا ہے نا. جو بھی وقت ہے نا ایمانداری سے محنت سے سن لو انشاءاللہ کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت ایسی کی اور اس طریقے سے دین لوگوں کو سکھایا, ایسی اتنی کتابیں لکھی کہ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ان کی طرح کوئی اصلاح کرنے والا پیدا نہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک شعر, مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا, ہے نا. اور آپ نے ایک شعر علامہ اقبال کا سنا ہوگا کہ وہ پہلے جیسی جو اسلام تھا پہلے جو مسلمان تھے اس طریقے کے مسلمان باقی نہیں رہے. تو کہتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رسم ازا رہ گئی روح بلالی نہ رہی. رسم ازا یعنی اذان دینے کی رسم باقی رہ گئی لیکن روح بلالی نہ رہی. حضرت بلال جس دل سے اذان دیا کرتے تھے وہ روح نہیں رہی. اور فلسفہ رہ گیا لیکن تلقین غزالی نہ رہی. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طریقے سے لوگوں کو تلقین کرتے تھے جس طریقے سے سکھایا کرتے تھے یہ مثال ہے اپنے آپ. تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اسی کتاب سے سب کو سیکھنے والے ہیں. جب تک یہ اجتماع چلے گا آپ اسی کتاب سے سیکھیں گے. اور میں آپ کے درمیان میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لے کر آیا ہوں, بڑی ضروری چیز. ہم دین سیکھنے کے لیے ہم رہتے ہیں. آج تک ہم نے دین پر جو بھی کچھ عمل کیا جیسا بھی اس کو سمجھا اس کے مطابق اپنی پوری کوشش کر کے اچھے سے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کی, اچھے سے اچھے طریقے سے دین کے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن کرنا کیا چاہیے, پہلے دین کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں دین ہے کیا, پھر اس پر عمل ہوگا تو پھر یہ اچھا ہوگا. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کوئی کسی آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے جب آپ نے اس کو سیکھ لیا تبھی تو آپ اس کے کاریگر بنے. پھر جتنے دن مان لیجیے آپ 10 15 یا 20 سال پرانے کاریگر ہیں تو پھر آپ کی کاریگری میں اور 1 2 سال سیکھے ہوئے کاریگری میں فرق ہوگا نا. تجربے کی وجہ سے فرق آتا ہے. تو سیکھنا ہر چیز کا ضروری ہوتا ہے. اب اگر ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جس علاقے میں سارے لوگ زردوز ہیں, مان لیجیے زری کا کام کرنے والے ہیں, ہم اس محلے میں رہنے لگے تو کیا ہم بھی زردوز ہو گئے؟ نہیں نا. زردوزوں کے بیچ میں رہنے سے زردوز نہیں ہوتا. مان لیجیے میرے والد زردوز تھے اور میں ابن زردوز ہوں یعنی کسی زردوز کا بیٹا ہوں, تو کیا زردوز کا بیٹا ہونے سے میں زردوز ہو گیا؟ نہیں. بھلے سے میری نسلیں زردوز کہنا ہے کہ یہ زردوز لوگ ہیں لیکن نام رکھنے سے زردوز نہیں. پتہ چلا کہ انسان کو اس کی اصلیت کے لیے اس بات پہ جس سے اس کی نسبت ہے اس کی اصل کو سیکھنا. ہم مسلمان ہیں, بولو الحمدللہ, الحمدللہ مسلمان ہیں, تو ہم کو سیکھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا اور مسلمان ہوتا کیا ہے. اور آپ کو بتاؤں
یہ اللہ والے جب اس دنیا میں آئے انہوں نے یہی کام کیا، اللہ کے بندوں کو بتایا کہ بندگی کسے کہتے ہیں اور تمہارا رب ہے کون، اپنے رب کو پہچانو، اس سے جڑ جاؤ اور اس دنیا سے پار رہ جاؤ۔ یہی سکھانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے اولیاء کرام پیدا ہوئے دنیا میں۔ کوئی غریب نواز بن گیا، کوئی غوث پاک بن گیا، کوئی اعلیٰ حضرت بن گیا، کوئی محمود شاہ ماہینی بن گیا، کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن گیا، کوئی نظام الدین اولیاء بن گیا۔ آج ہمارے دلوں میں ان کی محبت اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا، اس وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اولیاء اکرام کی تعلیمات کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ بس ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کو ہم نے ترتیب وار سیکھا نہیں۔ تو اب میں زیادہ کھینچوں گا نہیں، بس آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو سیکھنا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسلام کو سیکھیں، اللہ والوں کی زبان سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں بہت زیادہ اپنی بات نہیں کروں گا، نہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے تو مزہ آئے گا، میری بات اثر نہیں کرے گی، امام غزالی کی بات اثر کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرے، پہچانے کہ میرا رب کون ہے، اور پھر بس اسی کا ہو کر رہ جائے، بس اسی کا ہو کر رہ جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو نہ سکا وہ شخص صحیح مسلمان بن نہ سکا، ٹھیک ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تعلق سے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اب انہی کی زبانیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات میں سے انتہائی بلند مقام، جتنے مقام کس کو کہتے ہیں؟ غوثیت، قطبیت، ابدال ہونا، یہ جو اور نبی صدیق ہونا، اس کے لیے اللہ کی محبت شرط ہے، اور سب سے کم تر درجہ ہے ایک نارمل مسلمان، سادہ لوگ مسلمان جیسے ہم لوگ ہیں مسلمان، تو ایک مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے۔ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اس طریقے سے کسی چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی چیز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مان لیجیے ایک مثال میں بتاؤں کہ آپ کے سامنے چند پتے کسی نے پیڑ کے پتے توڑ کر ڈال دیے اور کہا بتاؤ یہ نیم کے پتے ہیں کیا؟ آپ کیسے چیک کرو گے؟ آپ کو نیم کے پتوں کی معرفت ہے، آپ جانتے ہیں نیم کے پتے کیسے ہوتے ہیں، پھر اس کی حیت کیسی ہوتی ہے، پھر اس کو چکھو تو کڑوا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں نیم کا پتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہی پہچانتے ہیں۔ مان لیجیے آپ جانتے ہیں کہ نیم کا پتا کسے کہتے ہیں، وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا نہ اس کی شکل صورت ایسی ہے، نہ اس کی حیت ایسی ہے، نہ اس کو کھا کے دیکھا تو اس کا ٹیسٹ ایسا ہے، تو آپ کہو گے وہ نیم کا پتا ہے، اور جبکہ دکاندار آپ کو یہی کہہ کر بیچ رہا ہے یہ نیم کا ہی پتا ہے، اور نیم کا پتا وہ جو پتا ہے وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے میں نیم کا پتا ہوں۔ مان لیجیے وہ پتا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نیم کا پتا ہوں، آپ مانو گے؟ یا مانا جائے گا دنیا میں کہ نیم کا پتا ہے؟ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نیم کے پتے کی جو خوبیاں ہیں وہ ہے ہی نہ شکل صورت ہے نہ خوبی ہے۔ تو یہاں رک کر تھوڑا اپنی طرف آئینہ گھمائیں اور سوچیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ جو اسلام کو جانتا ہے۔ اسلام کو کون جانتے ہیں؟ اللہ والے۔ اللہ والوں سے بہتر کوئی اسلام کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مولانا بھی نہیں جانتے اسلام کو، مولانا بھی ویسا نہیں جانتے جو اللہ والے جانتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر مولانا اور اللہ والے میں کیا فرق ہے؟ ہر اللہ والا مولانا ہوتا ہے لیکن ہر مولانا اللہ والا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ والا بننے کے لیے مولانا ہونا یہ ضروری ہے، سمجھنا ہے؟ بغیر مولویت کے، بغیر علم کے انسان اللہ کا ولی نہیں بنتا، سمجھنا ہے؟ لیکن ہر جانکار شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا، سمجھ لینا اس بات کو۔ تو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کس کو کہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات میں سے انتہائی بلند مقام. میں یہاں رک کر آپ کو ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں. شاید آپ اپنی قسمت پر ناز کریں, شاید آپ اپنی قسمت پر ناز کریں. میں نے دوبارہ بول رہا ہوں, شاید آپ اپنی قسمت پر ناز کریں. یہ جو میں نے لائن جو پڑھی ہے نا, یہ اس کتاب کی سب سے پہلی لائن آج آپ کو میں نے سنائی ہے. کیا میں نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات میں سے انتہائی بلند مقام ہے. اور یاد رکھیے, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ صرف سننے بیٹھے, یہ مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہم تو مولوی ہوئے نہیں, ابھی تو ہم مولانا ہوئے نہیں, ابھی میں نے کہا کہ مولانا ہوئے بغیر آپ جو ہے وہ مقام حاصل کر نہیں سکتے. تو آپ کو یہ بھی بتا دیا میں نے, آپ پچھلے ہفتے بتایا تھا نا میں نے کہ مولانا ہونے کے لیے دارالعلوم کا سرٹیفکیٹ ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ فتاوی رضویہ پڑھیں گے تو اس میں ہے, سمجھ میں. اور یہ ایک فتویٰ یہ بھی میرے ہاتھ میں, ایک اللہ کے ولی کا فتویٰ ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے عالم کی تعریف بیان کی ہے. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا, شاید آپ کو یاد آ جائے گا. عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم دین. اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا پر آخرت کو زیادہ فوقیت دیتا ہے, امپورٹنس دیتا ہے, اس کو اہمیت دیتا ہے, یہ عقیدہ یہ یقین اس کے اندر ہے کہ بغیر شبہ کے, بغیر کسی شک و شبہ کے آخرت ہی دنیا سے بہتر ہے, اور وہ دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کو اہمیت دیتا ہے, تو وہ عالم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے. اور امام غزالی اپنے گھر سے نہیں کہتے, امام غزالی نے جو کچھ ہمیں بتایا سب اللہ رسول کی تعلیمات. یہ سب سے کم درجہ ہے عالم ہونے کا. تو اگر آپ نے یہ علم حاصل کر لیا, اب ایک چیز میں یہ بھی سکھاتے چلیں, کیونکہ دیکھو یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے. ہم صرف یہاں پر ایک لفاظی کرنے کے لیے نہیں آئے, اجتماع کر لیا ہو گیا بہت اچھا بیان ہوا, نہیں. آپ کو ایک ایک چیز سیکھنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے کیا سنا کہ عالم ہونا جو ہے, کم سے کم عالم ہونا کیا ہے؟ آخرت کو دنیا پر زیادہ اہمیت, زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ایک چیز اس کو آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں آخرت کو امپورٹنس دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ جیسے مان لیجیے آپ کے کام دھندے کاروبار کی وجہ سے کسی نماز کا وقت جا رہا ہے, عصر کا وقت ہوا, اذان ہو گئی, آپ کسی کام میں مصروف تھے, ٹھیک ہے. اب آپ کا کام بھی بڑا اہم ہے اور نماز تو اس سے زیادہ اہم ہے یا نہیں ہے نا. تو مان لیجیے کام آپ کا جو ختم ہی نہیں ہوگا, آپ سوچ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے تو میں جا کر اپنا یا اس میں سے فرصت نکال کر اور جا کر اپنا کام کریں. لیکن یہ ہوا کہ کسٹمر پر کسٹمر آتے چلے جا رہے ہیں, آپ پھنستے پر پھنستے چلے جا رہے ہیں, سمجھنا. اور آخرکار آپ نے اسی اثنا میں نماز کو قضا کر دیا. سمجھ لینا اگر آپ ایسا روزانہ کرتے ہیں تو آپ ابھی تک آخرت کو دنیا پر فوقیت نہیں دیتے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے رقم کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ دینے والے ہیں, میں نہیں دوں گا تو ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہے کہ یہ کام ہے کوئی دے نہیں رہا ہے, اس وقت میں بڑا دینا ضروری ہے, اور یہ نہیں دوں گا تو یہ دین کا کام رکا ہوا ہے, مان لیجیے. اور اس وقت میں آپ کے پاس چند روپے ہیں جو آپ نے اپنی دنیا کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں, اور دوسری طرف دین بیچ میں آ گیا. بھائی دین جو ہے اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کام کا ابھی ہی ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایسے وقت میں اپنے دنیا کے کام کو چھوڑ کر اللہ کے واسطے آگے بڑھا دیا, تو آپ آخرت کو فوقیت دیتے ہیں, دنیا کو فوقیت نہیں دیتے. اور اس کے الٹا ہے تو سمجھ لیں آپ اپنے رزلٹ میں فیل آ گئے, ٹھیک ہے. تیسری چیز, ایک اور ایک مثال اسی طریقے سے, مان لیجیے آپ دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی کمانے کا آپ کا ذریعہ ہے, آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں. ایک دن ایسا آیا, ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی حرام کی کمائی آپ کے سامنے ہے کہ اتنا سا تھوڑا گھٹالا کر دو تو کچھ لاکھ 1.5 لاکھ تمہارے ہو جائیں گے. تو ایسے وقت میں آپ رک گئے نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کے لیے منع فرمایا, اور میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ آپ کو پتہ ہے مسئلہ آ گیا تو سیکھ لیں گے, سیکھنے کی محفل ہے. علماء کرام فرماتے ہیں
قانونی شریعت کی کتاب ہے جس میں شریعت کے قانون لکھے ہیں. اگر کسی شخص نے کسی اپنے مسلمان بھائی کا 10 روپیہ ہضم کر لیا، غصب کر لیا اور نہیں دے رہا اور وہ ایسے ہی مر گیا، بنا دیے مر گیا، تو ایسے شخص کو اس 10 روپے کی وجہ سے اپنی 70 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کو دینا پڑے گا. آخرت میں 10 روپے کے پیچھے 70 باجماعت نمازوں کی نیکیاں جو کمائی ہوگی نا، وہ کمائی اٹھا کر 10 روپے کے بدلے میں بیچ دینا. کتنا خطرناک ہے. تو جب اس کے سامنے سے حرام حلال کا معاملہ آیا کہ میں اس کو سامان بیچ رہا ہوں، الٹا سیدھا سامان چپکا دیتا ہوں جھوٹ بول کر، حرام ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے، میں جھوٹ بول کر اگر دے دیں گے اور 10 روپیہ میں نے اس میں کمایا، تو میں نے یہ جھوٹ بیچ کر بیچا ہے تو اس کا حق مارا نہیں. ٹھیک ہے. آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت میں اس کو اور مجھ کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے اس طریقے سے اس کے، اور یہ صرف 10 روپے کا معاملہ ہے، ایسے ہزاروں کروڑوں روپے ہم یہاں، کروڑوں نہیں تو ہزاروں تو یہاں کیے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے. اللہ معاف کرے. تو یہ 10 روپے کی وجہ سے اللہ کے حضور وہ دونوں کو کھڑا کیا جائے. یہ تیرا کسٹمر ہے اور یہ تو ہے، تو نے فلاں فلاں چیز کو جھوٹ بول کر بیچا تھا، 10 روپے اس کی تو نے مارے تھے، اب اس 10 روپے کے بدلے میں تو اس کو اس کا عوض ادا کر. تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو. میں معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بڑے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بہت رحیم. وہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے آسانی سے جنت میں نکل جائیں، کیونکہ اس نے جنت بنائی اسی لیے، اپنے بندوں کے لیے بنائی. اور ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے پچھلے اجتماع میں سنا پتا ہے کیسی محبت فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ جنت میں جائے، ہر بندہ جنت میں جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو اپنے قہر پر اتنا زیادہ غالب کیا. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہر بندہ بخش دیا جائے. تو اللہ کہے گا میں نے بخش دیا، میں نے معاف کر دیا، لیکن اس کا حق کا کیا کرے؟ اس کا یہ بھی تو میرا بندہ ہے نا. یہ جب تک تجھے معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا. تو اس سے پوچھے گا اللہ کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا میرے اس بندے کو معاف کرتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس کی طرف ہو جائے گا. بولو نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ جو مدد کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ تو اس کا پیسہ ہی مارا تھا نا، اس کا کچھ زیادہ کچھ نہیں گیا. وہ مان لیجیے جنت ہی ہے، وہ جنت ہی ہے. اس کی طرف وہ اگر 10 روپے کے پیچھے اگر 70 باجماعت نمازوں کا ثواب اگر یہاں کا یہاں ہو جائے گا تو اس کے جنت میں درجے بلند ہوں گے، لیکن یہ تو جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہو جائے گا بچانے کے لیے. کہے گا اے بندے تو کیا 10 روپے کے عوض میں کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس کے بندے کی نیکیاں چاہیے. تو کہے گا اس کو اس کی نیکی دینا پڑے گا. تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہے گا، مان لیجیے دیگر اس کی چیزیں سب اچھی تھی، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ تھا اور پسندیدہ بندہ تھا، غلطی سے اس سے ایسا ہو گیا تھا، جان بوجھ کے کیا تو بہت خطرناک پکڑ ہے ہمارے. غلطی سے اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا کہے گا؟ کہ میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے، کہ میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کا 10 روپیہ مارا ہوگا، اس کو میں 10 روپیہ کہہ رہا ہوں، وہاں پر حدیث میں کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بہت اچھا محل اس کو دکھائے گا. وہ دیکھے گا محل، بڑا خوبصورت محل ہے، کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ یہ محل کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ محل اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف فرمائے. اپنے بھائی کا حق معاف کر دے، یہ محل اس کا. کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اپنا حق معاف کر دیا، مجھے یہ محل دے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت دے دے گا، اس کو بھی نکال دے گا. یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. آنسو نکلنے کی بات ہے. یہ میرا رب ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور اتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے کہ وہ نکل جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہم ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں. اللہ والے جتنے بھی اس دنیا میں آئے وہ اللہ کے بندوں کو یہی سکھانے آئے تھے. بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کے واسطے اللہ سے محبت کر لو، اور اللہ سے محبت کرنا سیکھنا پڑتا ہے. جیسے آج ہمارے بچے اپنے ماں باپ سے یعنی تم سے محبت کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں. آج کل کے بچے دیکھیں کیسے، اس کی وجہ معلوم ہے. ہمارے ماں باپ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ لگے رہتے تھے اور قرآن کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، انبیاء کرام کی کہانیاں، اولیاء کرام کی کہانیاں سنایا کرتے. تو
اور ہم کو اپنے ہمارے ماں باپ کی محبت ہمارے دلوں میں تھی. آج کیا ہو گیا ہے، ہم پیسہ کمانے کے چکر میں اور بچے موبائل لیے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری محبت نہیں ہو پاتی. اور جب بڑے ہوتے ہیں بچے تو ان کے وہ اتنے نفس پرست ہو چکے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کے اندر خواہشیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے خواہش کے آڑے اگر ان کے ماں باپ بھی آتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار دیتے ہیں. وجہ کیا ہوئی کہ ان بچوں کو ماں باپ کی محبت سکھائی نہیں گئی، ماں باپ نے ان کو محبت دی ہی. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بچے اپنے ماں باپ کی محبت سیکھتے تو ان میں محبت ہوتی. تو بلا تمثیل ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے سارے احوال قرآن عظیم میں پیش کر دیے. احادیث میں حضور علیہ السلام نے ان تمام قرآن کی جو تعلیمات تھی ان کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. اولیاء کرام نے اس پر عمل کر کے ہمارے سامنے دکھا دیا. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی. ہم کو چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. اب بس میں یہاں سے پڑھ کر سناتا ہوں، یہ ایک ہی لائن پڑھی تھی میں نے انشاءاللہ. اب ایک اللہ کے ولی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ مقام آپ نے سمجھ لیا. ارے ہم وہ واقعہ تو ادھورا رہ گیا ہے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اب ہوا کیا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا کافی ہے ان کے مقام بتانے کے لیے کہ اتنے اللہ کے ولی ہیں پوری سرکار کی امت میں. آپ جانتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم شاہ ماہنگی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ارے میں یہاں کے بتا رہا ہوں جو آپ جانتے ہیں. عراق کا بغداد چلے جاؤ گے تو وہاں اللہ کے ولیوں کی بہت بے شمار گیلیکسی ہے، یونیورس بھرا ہوا ہے پورا، اتنے اللہ کے ولی. لیکن ان میں سے صرف امام غزالی کی ذات کو پیش کرنا، ان کی روح کو پیش کرنا، سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مقام ان کا اونچا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روح کو پیش کیا. اب دیکھو کیا ہوا، وہ روح پیش ہوئی اور جیسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سرکار نے بھی جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن محمد بن محمد غزالی. محمد بن محمد بن محمد غزالی، یعنی ان کے باپ کا بھی نام محمد تھا، ان کے دادا کا نام بھی محمد تھا. محمد بن محمد بن محمد غزالی، ان کا نام خود بھی محمد تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے باپ اور دادا کا نام نہیں پوچھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور سرکار علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب، کیونکہ اللہ کے نبی ان کا ادب بجا لانا بہت ضروری ہے نا. علم اپنی جگہ پر، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. تو سرکار سے اجازت لی، اس کو ادب کہتے ہیں. سرکار علیہ السلام سے اجازت لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں، جواب دوں. کہا ٹھیک ہے. تو سرکار نے مسکرا کر جواب دیا کہ پروسیڈ، سمجھ رہے نا، پروسیڈ یعنی جواب. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے بہت سارے جادوگروں کو پیش کیا تھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، تو ان لوگوں نے رسیاں ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جو بڑے بڑے سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے ان سانپوں سے بچا اور اس مصیبت سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. ہم دیکھو گاؤں والے جو سب عصا لے کے چلتے ہیں، ڈنڈا ہمیشہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، بیٹا چلو ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ قرآن پاک میں واقعہ ہے، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں، یہ میرے ایسے کام آتا ہے، ویسے کام آتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس سے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں. آپ نے کیوں کہا تھا کہ اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں کرتا ہوں، قرآن پاک میں موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم ہے
کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی قرآن سے دیا. قرآن پاک پہ ایسی دسترس اور ایسا ان کا عبور تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو اتنا اچھے انداز میں سیکھا کہ ایک بات چیت میں ایک سوال جواب ہوا تو اس کا جواب بھی موسیٰ علیہ السلام کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے دیا. تو بتاؤ ہم کو سمجھانے میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی مضبوط بات ان کی ہوگی, آپ سمجھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت جن کے ہم شہدائی نہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے کہتے ہیں, ان اعلیٰ حضرت نے بھی امام غزالی کو حجت الاسلام کا رکھا ہے. کہتے ہیں وہ حجت الاسلام ہے, یعنی اسلام کی دلیل. حجت الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی دلیل, سمجھ. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات میں سے انتہائی بلند مقام ہے, اور اس بلند مقام کو حاصل کرنے ہی کے لیے انسان دنیا میں پیدا کیا گیا. یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ یہی ہمارا مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات سے انتہائی بلند مقام ہے, اور ہم اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آج نیت کرتے ہیں سب کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی محبت سیکھیں گے. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے رب کا ذکر جب سنیں گے تو آپ کی آنکھیں بھیگنا چاہیے. جب آپ اپنے رب کی بات کریں گے تو آپ کا دل ٹوٹلی اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب آپ اپنے رب کا حکم سنیں گے تو آپ کا پورا دل و جان سے آپ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. آپ کے دل میں کوئی شک شبہ اور آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تمہارے رب نے حکم دیا تم کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے اسماعیل اپنے بیٹے کی قربانی دو. بہت ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے محبت کی تھی نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے اس کی قربانی دو. تو پہلے دن انہوں نے 3 دن خواب آیا تھا, پہلے دن انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے پھر خواب میں اسی طریقے سے بشارا کیا, انہوں نے پھر 100 اونٹ قربانی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہی خواب دکھایا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ سب سے زیادہ محبت تو میں اپنے بیٹے سے کرتا ہوں, جن کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام, ہے نا. تو پھر وہ چلے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے. معمولی بات ہے, ہم سے کہا جائے اگر مان لیجئے نہ ایک طرف کسی یہ مسجد کا مسئلہ, اللہ نہ کرے کہ مسجد کا کوئی مسئلہ ہے اور یہاں پر کچھ معاملہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف تمہارے بچے کی صرف طبیعت خراب ہے. آپ یہاں کھڑے ہو گے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے, بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے کہ میرا بچہ بیمار ہے, پہلے وہ دیکھوں بعد میں تمہارا دیکھوں گا کیا ہے نا. تو ہم اپنے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے تو دین کو چھوڑ کر ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کی قربانی کا حکم دیا تو وہ تیار ہو. اور دیکھو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی. اسماعیل علیہ السلام کی محبت دیکھو کہ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابا جان کہاں جا رہے ہیں, تو انہوں نے بتا دیا. جب پہنچ گئے تو بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کرنے جا رہا ہوں. تو بولے آپ تو اتنے شفیق باپ ہیں, آپ مجھے کیوں قربان کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ان کو پتا تھا میرے ابا جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, تو یہ کچھ بھی کرتے تو اللہ کے حکم سے کرتے. تو کیا اللہ نے حکم دیا قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے سوال جواب پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر میں تیار ہوں. بچہ بھی ہم بولنا بے ادبی سمجھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر تو کم ہی تھی لیکن وہ تو اللہ کے نبی گزرے, ہے نا. تو اس بچپن میں اللہ سے ان کی محبت ایسی تھی کہ وہ اپنی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو. آج ہم اپنے بچوں سے کہیں بیٹا جان اذانوں کی نماز پڑھ کے آ جا تو نہیں آتے. کیوں؟ وجہ صرف ایک ہی ہے, بیماری صرف ایک ہی ہے. ہم جتنے گناہ کر رہے ہیں اس کی بیماری صرف ایک ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے کہ جو محبت ہونا چاہیے. بس ایک یہ محبت اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, ہم کو نہ کسی واز کی ضرورت پڑے گی نہ کسی بیان کی ضرورت پڑے گی.
ہم خود بخود قرآن سے کوشش کر کے علماء کرام سے کوشش کر کے سیکھیں گے اور عمل کریں گے. ہم ڈھونڈتے پھریں گے کہ کہاں علم ملتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بغداد میں نہیں ملا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی میل کا سفر کر کے اور پھر اپنے پیر کے پاس جا کر اور علم حاصل کیا تھا. علم آپ نے سنا ہوگا ان کے بچپن کا واقعہ کہ ماں نے 40 دینار جو ہے وہ کڑتے میں سل لی تھی. وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے محنتیں کی ہیں. 2 مہینہ سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ امام بخاری کا واقعہ ہے. ایک حدیث سننے کے لیے 2 مہینہ سفر کر گئے اور 2 مہینہ ان کو واپس آنے میں لگا صرف ایک حدیث سننے کے لیے. اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے ابھی تک کی کئی حدیثیں سن لی. اور کتنے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ اگلے اجتماع میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو ہم شاید نہ آئیں. کوئی ضروری کام پڑ جائے تو میرے کام نکل گیا تھا, چلو اجتماع تو اگلی بار سن لیں. ہم حدیثیں سننے کے لیے اپنے دنیا کے کام کو ترک نہیں کر پاتے اور وہ 2 مہینہ سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے پرابلم صرف ہے اللہ کی محبت کا نہ ہونا. ہمارے آج پورے مسلمانوں کے تمام مسائل کی جڑ اللہ کی محبت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ میرا بیان مکمل ہو چکا ہے, لیکن چند چیزیں سنا کر انشاءاللہ میں اس کو, کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں نا اس کا فیض ضروری ہے. میں اس پیراگراف کو, ایک پیراگراف ہے جو صرف 5-6 لائن پر ہے, اس کو سن لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات میں سے انتہائی بلند مقام اور درجات کی بلند چوٹی ہے. درجات کی بلند چوٹی ہے. غوث, قطب, ابدال جو ہے نا یہ الگ الگ مقامات, اور جو غوث ہے نا غوث, یہ تمام قطبوں پر غوث ہوتا ہے. یہ بھی ایک علمی گفتگو ہے لیکن ابھی لمبا ہو جائے گا, اس وجہ سے میں واپس آتا ہوں. ہر دور میں, ہر جگہ پر, ہر علاقے میں اللہ کا ایک قطب موجود ہوتا ہے. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خطوں میں بانٹا ہوا ہے پوری زمین کو. جیسے ہمارے انڈیا میں کتنے اسٹیٹ ہیں الگ الگ, سب کا ایک سی ایم ہے نا, بلا تمثیل. پوری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کی زمین کو, زمین اور جو سمندر ہے سب کو ملا کر 360 حصوں میں بانٹا ہے, اور ہر حصے کا ایک قطب ہے. اور ان تمام اقطاب پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قطب, ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 قطبوں کو رکھا ہے. یعنی ان کو 3 قطبوں کو مقام عطا کرنا ہے. اور ان 3 قطبوں میں سے ایک قطب ان دونوں پر غوث ہوتا ہے. یہ مقام ہے, ولایت کا مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں. اولیاء اکرام جو ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو کسی پر کسی کو زیادہ فوقیت دی ہے نا. غوث, ابدال آپ سنتے ہیں نا, اسی لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام پیروں کے پیر ہیں, تمام ولیوں کے ولی ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. تو سب سے بلند مقام جو ہے, درجات کی بلند چوٹی اللہ کی محبت ہے. بس یہی ایک چیز ہے جو اولیاء اللہ میں فرق پیدا کرتی ہے. جس شخص کے دل میں, جس اللہ کے ولی کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا بڑا مقام اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرتا ہے. اور اللہ کے معمولی بندوں میں جیسے ہم لوگ ہیں, ہم میں سے بھی جو جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت زیادہ کرتا ہے اس کا مقام اللہ کے یہاں اتنا زیادہ ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اب دکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ امام صاحب سب سے افضل, پھر یہ بیان کریں مبلغ صاحب ان سے کم, پھر ہم سب اس کے بعد. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ کرتا ہے وہ رب ہی جانتا ہے کون اللہ سے زیادہ محبت. کبھی کبھی مولانا بیان کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کرو تو ہو جاتا ہے نا. ایک جاہل نے سنا, آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, ایک جاہل نے سنا کہ مولانا صاحب نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جو کام کریں گے وہ ہو جاتا ہے. اب وہی مولانا صاحب بیان کرنے والے اور وہ جو سننے والا شخص تھا, وہ جاہل کو بولنا بھی نہیں چاہیے, وہ کائے کا جاہل, جس کو یہ علم ہو گیا وہ تو سب سے بڑا علم ہے نا. تو وہ ساتھ میں کہیں جا رہے تھے, راستے میں ندی پڑ گئی, پار کرنے کے لیے جہاز نہیں تھا, ناؤ نہیں تھی, تو کھڑے تھے مولانا صاحب انتظار کر رہے. تو جو سننے والے جو تھے نا ان کی محفل میں بولے مولانا صاحب آپ تو اس دن بیان کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جو بھی کام کرو ہو جاتا ہے نا, پڑھو بسم اللہ, چلو پانی میں. مولانا بولے
میرا دماغ خراب ہو گیا. بولا حضرت آپ نے تو کہا تھا. اس نے بسم اللہ پڑھا تو چل دیا پانی. سوچو. اور مولانا کھڑے پیچھے, مولانا نے بتایا, مولانا پیچھے کھڑے. پتا کیا چلا, لوگوں کے اندر اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. آج کے اجتماع کا مقصد یہی تھا. ٹھیک ہے, آپ اس کو نا اپنے ذہنوں میں اور دماغوں میں لے کر جائیں انشاءاللہ. اب آگے جو بھی آپ اگلے ہفتے سنیں گے نا انشاءاللہ, اس میں آپ کو اللہ کی محبت سکھائی جائے گی. ٹھیک ہے, کیا آپ قصد کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہاں یہ سب سے بہترین چیز ہے دنیا کی جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور آپ سمجھ لیں بڑے بڑے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے دارالعلوم میں اگر کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے جو اس کے سوا ہے تو وہ تم اس سے بہتر ہو کہ تم یہاں اللہ کی محبت سیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت سے بہتر کوئی سبجیکٹ نہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑا کوئی ٹاپک نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑا کوئی علم نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے والے سے بڑا کوئی طالب علم نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانے والے سے بڑا کوئی عالم نہیں. سکھانے والا یاد رکھنا. اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے جھماجھم رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, آپ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں گے اس جگہ پر جب جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا, آپ کی نہ جانے کتنی تکلیفیں, وبائیں جن کے لیے آپ زمانے سے پریشان ہیں نا, وہ چٹکیوں میں غائب ہو جائیں گے. آپ کو پتا بھی نہیں, آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں اس محفل میں شامل ہوا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کی. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن وہ اس رحمت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پوری زمین اس کی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے واسطے یہ بہت اونچی چیز ہے جو ابھی آپ نے سمجھی ہے, اور اس کو حاصل ہم انشاءاللہ کریں گے. بولے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار فرما. میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا خزانہ بنا. میرے مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے. میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار فرما. میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے نورانی بنا. میرے مولا تیری محبت کا نور اور ہدایت ہمارے دلوں میں داخل فرما. میرے مولا ہمیں بس تیرا ہی ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے. میرے مولا دنیا اور دنیا والوں سے ہمیں نفرت عطا فرما. میرے مولا برائیوں سے اور برے لوگوں سے ہمیں نفرت عطا فرما. میرے مولا ہمیں برے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں کی محبت عطا فرما. نیک لوگوں کی قربت عطا فرما. نیک ماحول سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اس دنیا میں اس فرش بیتی پر تیرے دوست, تیرے چاہنے والے پیدا ہوئے اور اس زمین میں مدفن ہیں. آج بھی لوگ ان کی مزاروں پر جا کر ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. میرے مولا ہم نے بھی ایک چھوٹی سی محفل سجائی ہے. میرے مولا تیرے پورے فرش گیتی پر جتنے بھی اللہ والے اس زمین کے اندر آرام فرمائیں, ان کے صدقے میں ہم اپنی محبت عطا فرما. ان کے صدقے میں تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما. ان کے صدقے میں تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیماتی مشن کو عام کرنے والا بنا. زندہ رکھنے والا بنا. اولیاء اللہ کا سچا پکا عاشق بنا. میرے مولا ان کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ان کی تعلیمات کو غوث و غزالی اور خواجہ و رضا کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص ہمیں 5 وقتہ نمازیں ادا وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا تمام فرائض اور واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے والا بنا. بالخصوص میرے مولا ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما. موت کے وقت عطا فرما. قبر میں عطا فرما. حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما. جنت البقیع میں قبر عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام